باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والسابقون السابقون اولئک المقربون. آپ سب قرآن کی خدمت میں السلام علیکم. اور سب سے پہلے خداوند متعال کا بے حد شکر بجلاتے ہیں کہ اس نے ہمیں مکتب تشیع میں پیدا کیا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اس کے بعد بھی اس ہدایت کے سلسلے کو ختم نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا کہ جس کا آخری نور ابھی پردہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت فرما رہا ہے. اور آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ کے جو شب ہے جناب خدیجہ کی وفات یا شہادت کی، اور اس کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. آج چونکہ کل کا دن بی بی خدیجہ کے نام سے منسوب ہے تو اس کی وجہ سے چند فضیلتیں جناب خدیجہ کی آپ لوگ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ اہل علم ہیں انشاءاللہ کہ یقیناً یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوئی ہوں گی، لیکن یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ صرف ہمیں یادآوری ہو جائے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اس حوالے سے چلنا شروع ہو جائے کہ جناب خدیجہ کی جو سیرت ہے اس کے ساتھ ہماری کتنی زیادہ شباہت جناب خدیجہ کی سیرت کے ساتھ ہے. تو ایک فضیلت جناب خدیجہ کی اگر میں اس دور کے مکے کے حالات کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو مکے کے حالات کس طریقے کے ہیں کہ وہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر زنا کرنا، شراب خوری بہت یعنی عام تھی وہاں پر. اور جو ماحول تھا وہ کس طرح کا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کرتے کہ خانہ کعبہ کے گرد میں جو طواف بھی کرتے تھے تو اس موقع پر وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. اب معاشرہ اس طریقے کا ہے. اب ایسے معاشرے کے اندر ایک خاتون کہ جو تجارت کر رہی ہیں، ایک بڑے پیمانے پر ان کی تجارت کر رہی ہیں، یعنی بہت بڑی، یعنی اگر میں اپنی انگریزی زبان میں لوں تو بزنس ٹائکون ان کو آپ کہنے کہ جناب خدیجہ اتنی بڑی تاجر وہاں پر خاتون ہے، کتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں. اور ایسے موقع پر ان خاتون کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ طاہرۃ القریش، یعنی اتنا پاک دامنی اس حد تک ان کے اندر زیادہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنا کردار بنایا کہ وہ جہالت میں رہنے والے لوگ کہ جو رسومات کے پابند تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر چلنے والے لوگ تھے، وہ جناب خدیجہ کو اس نام سے یاد کر رہے ہیں. اب اس فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم بحیثیت خاتون ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ ہمارا کیونکہ اس طریقے سے ہے تو ہم ایسے ہیں، یا ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے کیونکہ معاشرہ خراب ہے. نہیں، اتنے بدترین معاشرے کے اندر سے ایک خاتون، اتنی اعلیٰ مثال، اتنی عظمت والی خاتون جو ہے وہ ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے. تو ایک فضیلت جناب خدیجہ کی کہ وہ بہت ہی پاک دامن اور بہت ہی عظمت والی خاتون تھی کہ اس موقع کے جو یعنی دیکھا جائے تو بہت بدترین لوگ تھے اس زمانے کے، کہ ان بدترین لوگوں نے ان کی اس عظمت کی گواہی دی ہے. دوسری بہت اہم فضیلت جناب خدیجہ کی کہ وہ ہے کہ ان کی بصیرت. کہ اگر رسول خدا کی شخصیت کے سب جانتے کہ رسول خدا کو لوگ صادق و امین کے نام سے جانتے ہیں. محمد
وعجل فرجهم. اب رسول خدا مبعوث ہوئے کیسے زمانے میں کہ جو عرب جاہل تھے، جاہل کس حوالے سے، یعنی ذہنی اور فکری طور پہ بھی جہالت ان کے اندر موجود تھی اور علم کے لحاظ سے بھی جہالت ان کے اندر موجود تھی. بہت زیادہ علم ان کے پاس نہیں تھا. ہاں فصاحت و بلاغت میں وہ بہت یعنی ایک مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید اس طریقے سے فصیح و بلیغ نازل ہوا. لیکن رسول خدا اگر کہیں اور بھی مبعوث ہوتے، مثال کے طور پہ رسول خدا یونان میں مبعوث ہوتے یا کسی ایسے جگہ پہ مبعوث ہوتے جہاں پہ فلسفہ بہت زیادہ رائج تھا، افلاطون کے زمانے میں رسول خدا مبعوث ہوتے، تب بھی یہ فرق نظر آتا کیونکہ ذہنی اور فکری سطح میں بہت زیادہ فرق ہے. رسول خدا جو پیغام لے کر آ رہے ہیں وہ خدا کا پیغام ہے، اور افلاطون جو لے کر آ رہے ہیں وہ اس کی اپنی سوچ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ باقی اور چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، لیکن وہ سطح میں فرق آتا ہے. ایسے موقع پر اس شخصیت کو درک کرنا، اس شخصیت کو سمجھنا، اس کے اعلیٰ اہداف کو سمجھنا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جناب خدیجہ کی بصیرت کتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے صرف رسول خدا کی شخصیت کو دیکھ کے وہ ان کی فین نہیں ہو گئی کہ وہ فارسی میں جو ہوادار کہتے ہیں ہوادار نہیں ہوگی، ان کی فین نہیں ہوگی، ان کو دیکھ کے نہیں ہو گئی، لیکن انہوں نے رسول خدا کے روح کو درک کیا، ان کے اعلیٰ اہداف کو درک کیا. اس اعلیٰ اہداف کو درک کرنے کے بعد اپنے دل سے رسول خدا کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو یہ ان کی ایک بصیرت کی بہت اعلیٰ مثال، اور اس حوالے سے جناب خدیجہ بہت ہی فضیلت اور بہت ہی باعظمت خاتون ہے کہ ان کی ہم خواتین، ہم بحیثیت خاتون، یعنی میں مردوں کی بات ہی نہیں کری، صرف ہم بحیثیت خاتون ہم بھی، جب جناب خدیجہ معصوم تو نہیں تھیں، یعنی جناب سیدہ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ معصوم تھی، لیکن جناب خدیجہ معصوم تو نہیں تھی. لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاتون کے اندر ایک خاص قسم کی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اس ایسے مقام تک پہنچ سکتی ہے، درک کر سکتی ہے، اپنے امام کو بھی درک کر سکتی ہے. خاتون کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، اور وہی صلاحیت وہ بروئے کار لا کر اپنے بچوں کے اندر بھی یہ والی چیزیں شامل کر سکتی ہے. ایک اور فضیلت جناب خدیجہ کی وہ یہ کہ وہ ایک بہت بہترین ہمسفر تھی رسول خدا کی. اس کی مثال اس طرح دوں کہ ایک عام انسان، ایک عام آدمی، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے. وہ کام پہ جاتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے، کہیں آنا جانا ہوا تو آنا جانا کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ سو جائے گا، صبح اٹھ کے پھر وہی روٹین اس کا اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن جو ایک خاص انسان ہوتا ہے، خاص آدمی ہوتا ہے، جیسے وزیر، کسی ملک کا وزیر، اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی. ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ان کے خاندان، جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سختی ہوتی ہے. یہ علماء کے درمیان میں بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ شیخ عباس قمی کی جنہوں نے سفینۃ البحر بحار الانوار کی جو انہوں نے شرح لکھی، تو ان کی زوجہ کا جب انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، یعنی بہت غم میں وہ مبتلا رہے. ان کے جو شاگرد ہیں اور جو دوست ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اتنا زیادہ رنجیدہ، یعنی ایسی کیا خاص بات تھی آپ کی زوجہ میں؟ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب میں یہ سفینۃ البحار لکھ رہا تھا، اس موقع پر میں ایک ایسے گھر میں رہتا تھا کہ جس میں ایک کمرہ تھا، اور اس ایک کمرے میں میں کتاب لکھتا تھا. میرے 5 بچے تھے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے پورے گھر کی مدیریت کی، اس گھر سے اس طریقے سے بچوں کو سنبھالا کہ مجھے ایک بار بھی اپنے بچے سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، یہاں سے جاؤ. تو یہ علماء کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ علماء میں بتا رہی ہوں کہ علماء جو ہمارے دین کے، لیکن اب جو دین کا ہی رہبر ہو، جو خدا کا اتنا اہم پیغام لے کر آیا ہوا ہو، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوگی کہ جناب خدیجہ سے جب شادی ہوئی ہے، اس کے 2 مہینے کے بعد رسول خدا کے پاس وہی آنا شروع ہو گئی، اور جبل نور پہ رسول خدا جایا کرتے تھے جناب خدیجہ کہ اس موقع پر اتنی زیادہ مالدار خاتون کے شاید انہوں نے کبھی گھر میں کام کیا ہو، جبکہ ان کے گھر میں 400 غلام اور کنیزیں موجود ہوا کرتی تھیں. ایسے موقع پر وہ خود اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر جو ہے وہ جبل نور پہ لے کے جائے. وہاں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، شاید چھالے پڑ جاتے ہوں گے. ایسی سخت زندگی میں جناب خدیجہ، اور جناب خدیجہ کی خود ایک حیثیت اس معاشرے میں کیسی تھی کہ ایک تاجر، جو بہت بڑا تاجر ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک معاشرے میں کیسی ہوتی ہے. ایسے موقع پر جب رسول خدا کا انہوں نے ساتھ دیا، شدید تکلیف میں ان کا ساتھ دیا، اور دور پڑے محمد
وعجل فرجهم. اب ایسے موقع پہ جب جناب خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا، سوشل بائیکاٹ کو ان کو سامنا کرنا پڑا. رسول خدا سے جب انہوں نے شادی کی تھی تو تمام جو خواتین تھی وہاں کی، انہوں نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا. تو یہ والی ساری چیزیں برداشت کرنا، یعنی اس کو یعنی انسان جو ہے وہ انسان کے لیے صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی جسمانی تکلیف دی جائے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب روانی مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے سامنے استقامت نہیں دکھا سکتا، لیکن جناب خدیجہ نے استقامت دکھائی. یعنی یہ جو مثال کہی جاتی ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جناب خدیجہ اس کی بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہیں. اور مثالیں کم نہیں، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس باقی خواتین آئی کہ جس کے اندر امام علی کے لیے جناب سیدہ موجود تھیں، اور امام حسین کے لیے جناب زینب موجود تھیں، امام رضا کے لیے بی بی معصومہ موجود تھی. تو تاریخ میں ہمارے پاس بہت مثالیں اس طرح کی موجود ہیں، لیکن دراصل سیرت کس کی لی انہوں نے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی. تو ایک فضیلت کہ اتنی باعزت خاتون کے جو ہے وہ ایک بہت بہترین رسول خدا کی ہم سفر ثابت ہوئی کہ ان کے جانے کے بعد ہی رسول خدا ان کے لیے ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے، گریہ کرتے تھے. جب بھی ان کا خیال آتا تھا بار بار ان کا خیال لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد ہی رسول خدا نے کتنی شادیاں کی ہیں، لیکن جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور جس موقع پر رسول خدا گھر تشریف لاتے تھے، جناب خدیجہ ان کے لباس پر سے گرد و غبار کو صاف کرتے. میں تو اس طرح میں اس سے سوچتی ہوں کہ رسول خدا کے چہرے پر سے جو پریشانی کے آثار ہوتے تھے وہ جناب خدیجہ اس کو صحیح کر دیا کرتی تھی. تو یہ ایک بہت باعظمت خاتون، بہت ہی باعظمت خاتون کی یہ خاص فضیلت. اور ایک جو فضیلت جو سب سے زیادہ نمایاں ہے اور شاید یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ یہ کہ جناب خدیجہ ام ابیہا ہے، یعنی ام ابیہا کی بھی ماں ہے. جناب سیدہ تمام ائمہ، تمام اماموں کی جنت ہے، اور جناب سیدہ کی جنت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ. یہ ایک نمایاں فضیلت کہ جناب خدیجہ نے اگر اپنے مال کو دین کی خاطر لٹا دیا، دین کی خاطر یعنی کثیر مال دیا، تو خدا نے ان کو کوثر عطا کر دی کہ خیر کثیر ہے. ضرور ایک اور فضیلت جناب خدیجہ کی بیان کروں، اس کے بعد مصائب کی منزل کی طرف، کہ جناب خدیجہ نے دین کی خاطر انفاق کیا. یہ انفاق کا جو مطلب اگر کسی نے ہمیں صحیح طریقے سے سکھایا تو جناب خدیجہ سے ملتا ہے، یعنی اپنے لیے کچھ نہ بچانا اور اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، یعنی دین پروان ہی جناب خدیجہ کے مال سے چڑھے. یعنی انفاق کی بہترین مثال جو ہے، اور اس کے اندر جو آیت کی جو میں نے تلاوت سے جس میں نے سرنامے کلام بنایا تھا، وہ جناب خدیجہ کے لیے بہترین اس کی مثال بنتی ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت لے جانے والوں میں بھی وہ سبقت لے گئیں انفاق کرنے کے معاملے میں. اور ایسا انفاق کیا کہ جب شیب ابی طالب جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب سے، یعنی اس طریقے سے میں مثال ایران کی دے دوں کہ جس طرح سینکشنز لگائے گئے ایران کے اوپر، تو دیکھا جائے تو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی اب ان سے کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کی تجارت کے اندر مسئلے لے کر آئے جائیں گے. اس موقع پر جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور یہ لوگ شیب ابی طالب میں آئے ہیں، تو وہ امیر ترین خاتون، وہ مالدار خاتون اس شیب ابی طالب میں غذا کی محتاج ہے، اور وہاں پر فاقے جناب خدیجہ نے وہاں پر دیکھے ہیں. تو اب ایسے عظیم شخصیت کی وہ جب زوجہ بنی تو اس کے بعد ان کو وہ سختیوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا. اور شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ بہت ضعیف ہو چکی تھی کیونکہ غذائی قلت اتنی زیادہ تھی، لوگ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی کھانے کی چیزیں وافر مقدار میں اس طرف آ سکتی. چند وہاں پہ جڑی بوٹیاں جو ان کو نصیب ہوئی یا کھجوروں کی گٹھیاں ان لوگوں کو نصیب ہوتی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئی. اور ہجرت سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ علیل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بستر مرگ پر جناب خدیجہ جو ہے وہ آئے. اور جس وقت جناب خدیجہ بستر مرگ پر تھی تو اس موقع پر رسول خدا جب جناب خدیجہ کے پاس آتے ہیں تو ان کو بشارت دیتے ہیں کہ خدیجہ آپ بہشتی خواتین میں سے آپ ایک ہیں، اور آپ جنت میں بھی میری ہی زوجہ بنے گی.
اور اس کے بعد جناب خدیجہ جو ہے وہ 3 وصیتیں رسول خدا کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے پہلی وصیت جناب خدیجہ جو کر رہی ہیں وہ یہ کہ رسول خدا سے کیا شرط فرما رہی ہے کہ ساری زندگی اس خاتون نے رسول خدا سے کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی کسی بات کی ڈیمانڈ نہیں کی. اور اس کے بعد وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں رسول خدا سے، کیا فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میں شاید آپ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا. اس پر رسول خدا نے ان کو بشارت دی کہ نہیں آپ نے اپنا فرض ادا کیا. لیکن جو دوسری وصیت جناب خدیجہ کی ملتی ہے شاید ایک ماں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ جب اسے جانے کا وقت آ جائے تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے. اور وہ جناب خدیجہ نے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا. جناب سیدہ کی عمر اس وقت 5 سال ہے. 5 سال بہت ننھی جان ہوتی ہے کہ جناب خدیجہ نے رسول خدا سے کیا ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بعد اس بچی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ میرے جانے کے بعد یہ بچی یتیم بھی ہو جائے گی، یہ بچی غریب بھی ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب کی خواتین اس کو آزار پہنچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بچی میں کوئی آواز بلند کرے. اور تیسرا جملہ جو روایات میں ملتا ہے، بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی میری بچی کے منہ میں تماچا مارے. میں کہوں گی بی بی آپ کی وصیت پوری نہ ہو سکی. رسول کی رحمت کے بعد ان کے درمیان بھی لگائی گئی، دروازے کو گرایا گیا، مچھلیاں بھی ٹوٹی، تماچا بھی کھایا. ارے ساری زندگی میری بیوی شانہ نہ کر سکی. اس کے بعد تیسری وصیت جناب خدیجہ بیان کرتی ہے یا رسول اللہ میں اس وصیت کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہوں، میں اپنی بیٹی زہرا کو بتاؤں گی. جناب زہرا آتی ہے، بی بی خدیجہ فرماتی ہے اپنے بابا سے کہیے مجھے وہ اس کرتے میں کفن دیجیے گا کہ جس پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. ارے ایک خواہش بی بی نے کی ہے ساری زندگی. رسول خدا نے کفن دینا شروع کیا، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کفن جنت سے آئے گا. ارے کفن بھی آ گیا، بی بی کو کفن بھی دے دیا گیا. رسول نے اپنے ہاتھوں سے سارا کام کیا. میں کہوں گی بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ارے بی بی آپ کو کفن بھی ملا، رسول کا پیران بھی ملا، ارے قبر بھی نصیب ہوئی. ارے نہ اپنے نوازے کو کربلا میں آ کے دیکھیے. ارے بے گفتوں کا پلاشا اپنی دھوم میں رہ پر پڑا ہے. خدا تعالی ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی حاضرین اور اس مجلس میں موجود ہیں ان کی جو بھی جائز خواہشات ہیں خدا تعالی ان کو قبول فرمائے. اور سب سے اہم اور سب سے مہم دعا ہماری زندگی میں کہ خدا تعالی ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج.